بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں احمد امان، آپ دیکھ رہے ہیں احمد انفارمیٹیو چینل۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستوں، ایک بہت ہی خوبصورت خبر ہے۔ خادم حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے غیر ملکیوں کے لیے ایک بہت بڑا پیکیج دے دیا ہے۔ اقامے کے لیے ان کی فیس معاف کر دی گئی ہے۔ جن لوگوں نے اقامے بنوانے ہیں یا جن کے ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ بھی آسانی سے بنوا سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیٹیل بتاؤں گا کتنے مہینے کی فیس معاف کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے انہوں نے پیکیجز دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کرونا سے متاثر ہوئی ہیں، وہ کمپنیز جو کرونا سے متاثر ہوئی ہیں، یا وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں اپنا چھوٹا بڑا متاثر ہوئی ہیں، ان کی امدادی مدد بھی کی جا رہی ہے۔ اسی کے اندر پوری ڈیٹیل آپ لوگوں کو یہ میں بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ ضرور استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ میں کرتا جاؤں گا بہن بھائیوں سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن بٹن کو کلک کیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ہر لیٹسٹ نیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔ دوستو، جن لوگوں کا اقامہ ختم ہو چکا تھا ان کی 1 مہینے کی فیس تو معاف کر دی گئی ہے، لیکن حسب ضرورت مزید 1 مہینے کی فیس بھی معاف کی جا سکتی ہے۔ یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایس پی اے کے مطابق خادم حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ان غیر ملکیوں کی فیس میں 1 ماہ کی معافی کی منظوری دی ہے جن کے اقامے ختم ہو چکے ہیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ حسب ضرورت مزید 1 مہینے کی بھی فیس معاف کی جا سکتی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے شعبوں، اداروں اور افراد کی مالی امداد میں توسیع کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ کورونا بحران کے آغاز میں متاثر اداروں اور افراد کے لیے جس امداد کی منظوری دی گئی تھی، اس میں مزید توسیع کی جائے گی تاکہ اس سے پوری طرح استفادہ کیا جائے۔ دوستو، حکومتی امداد کی شاہی توسیع میں کہا گیا ہے کہ کورونا بحران کے باعث متاثر ہونے والے نجی شعبوں میں کام کرنے والے سعودی شہریوں کی امداد سائنس سسٹم کے تحت کی جائے گی۔ غیر ملکی کارکنوں کے ریکوائرمنٹ اداروں کے جرمانے معاف کیے جائیں گے۔ جن نجی شعبوں کو لائسنس کے مطابق کام کرنے پر بلیک لسٹ کیا گیا تھا، انہیں بحال کیا جائے گا۔ تمام نجی شعبوں کے انعقاد پروگرام میں ایک سعودی ملازم کا اضافہ تصور کیا جائے گا۔ شہریوں کی کم سے کم تنخواہ کی پابندی نہ کرنے والے جن اداروں کو کاروبار سے روک دیا گیا تھا، انہیں فی الحال بحال کیا جائے گا۔ تمام درآمدات پر فیس 30 دن کے لیے معطل کی جائے گی، تاہم اس کے لیے اداروں کو بینک گارنٹی دینی ہوگی۔ قسطوں پر اشیاء کی خریداری اور ادائیگی کی درخواستیں قبول کی جائیں گی اور پہلی ادائیگی فرسٹ پیمنٹ کے ساتھ شرط ختم کر دی جائے گی۔ قسطوں پر اشیاء کی خریداری اور ادائیگی کی درخواست قبول کی جائے گی اور پہلی ادائیگی فرسٹ پیمنٹ کی شرط ختم کی جائے گی۔ حکومت نے کورونا کے معاشی اثرات کم کرنے کے لیے مجموعی طور پر 214 بلین ریال کی امداد منظور کر دی ہے۔ کسٹم اداروں کی طرف سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی وصولی مؤخر کی جائے گی۔ اس طرح ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی رقم واپس لینے کی درخواست قبول کی جائے گی، جبکہ درخواست کا معائنہ بعد میں ہوگا۔ ٹیکس اور زکوٰۃ کی رقم ادا نہ کرنے والے اداروں اور افراد سے 2 ماہ میں ادائیگی میں رعایت کی جائے گی اور انہیں مزید مہلت دی جائے گی۔ خاص طور پر ان افراد کے ساتھ رعایت کی جائے گی جن پر کورونا بحران کے دوران ادائیگی واجب ہے۔ دوستو، واضح رہے کہ سعودی حکومت نے کورونا کے معاشی اثرات کم کرنے کے لیے مجموعی طور پر 214 بلین ریال کی منظوری دے دی تھی، جس سے نجی شعبے کے ادارے اور افراد مستفید ہوتے رہیں گے۔ دوستو، واضح رہے کہ سعودی حکومت نے کورونا کے معاشی اثرات کم کرنے کے لیے مجموعی طور پر 214 بلین ریال کی امداد منظوری دے دی تھی، جس میں نجی شعبے کے ادارے اور افراد مستفید ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں حکومت نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں متعدد وزارتی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں جو کورونا بحران سے پیدا ہونے والے مسائل کا مسلسل جائزہ لیتی رہیں گی۔ دوستو، یہ پوری خبر آپ کو میں سنا چکا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز امید ہے آپ اس سے ضرور استفادہ ہوگا۔ یہ ریکویسٹ کروں گا آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ میرے چینل کو اگر آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن بٹن کو کلک کیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ہر لیٹسٹ نیوز سے آپ باخبر ہو سکیں۔